हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मकसूद की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है खतरनाक बुढ़ापा। आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। चलो वीडियो शुरू करते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन। अल्लाह ने अहले ईमान की जहाँ भी सिफ़त बयान की है, एक सिफ़त को अल्लाह ने बहुत कसरत से बयान किया कि वो अल्लाह का ज़िक्र बहुत कसरत से करते हैं। क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े भी और बैठे भी, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं के बल भी, यानी जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त भी। बहुत कुरान में इस मज़मून को बहुत ज़्यादा बयान किया गया है। इससे पता चलता है कि अहले ईमान की जो ज़बान है वो अल्लाह की याद से और अल्लाह के ज़िक्र से मानूस होती है। एक चीज़ आज के नौजवानों को देख के एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है। हमने अपने बूढ़ों को भी देखा है और इन जवानों का जो बुढ़ापा है वो भी अभी हमें नज़र आ रहा है। हमने अपने बूढ़ों को देखा, बल्कि अपने क्या, जो भी बूढ़े होते थे, तो हमने देखा कि बुढ़ापे में उनका दिल मस्जिद में घर से ज़्यादा लगता है। बूढ़ों की निशानी होती है उनके हाथ में तस्बीह, क्योंकि जवानी में इबादत के लिए ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती, तो बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करते हैं। बोलो ना भाई, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होते हैं। अपने घर में भी हमने बहुत देखा। हमारी दादी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, 80 साल से ज़्यादा उम्र थी। 80 साल के बाद रुक गई थी। उनको फिर यादाश्त कमज़ोर थी ना, तो 80 साल के बाद जितने भी साल गुजरे वो 80 ही कहती थी अपने आप। तो हम देखते थे कि इतने बुढ़ापे में जैसे ही रमज़ान आया, बस 24 घंटे मुसल्ला, हर वक्त मुसल्ला, तहज्जुद की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, ज़िक्र की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, तरावी की पाबंदी। और भी ख़ानदान के बुज़ुर्गों को इसी हाल में देखते थे। जवानी में इंसान ने जो काम ज़्यादा किया हो, उलमा कहते हैं बुढ़ापे में वही काम। हदीस में आता है ना, यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फ़ीहि इस्नतान। इंसान की उम्र जैसे जैसे ज़्यादा होती है ना, दो चीज़ें उसमें जवान होती हैं, दौलत की हवस और लंबी लंबी उम्मीदें। उलमा ने बयान किया है कि ये एक एग्जाम्पल है। मकसद ये है कि अगर बुराई होगी तो बुढ़ापे में वो बुराई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। अच्छाई होगी तो बुढ़ापे में वो अच्छाई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। हर चीज़ बुढ़ापे में बढ़ती है। जिस्म कमज़ोर होता है, उमंगें जवान होती हैं। अगर आखिरत की लालच थी, अल्लाह की मोहब्बत थी, तो जवानी में वो मोहब्बत कम होने के बजाय, बोलो भाई, बढ़ेगी। अगर जवानी में ज़िक्रुल्लाह की आदत थी तो बुढ़ापे में ये कम होने के बजाय ये बढ़ेगी। जवानी में नमाज की आदत थी तो बुढ़ापे में ये कम होने के बजाय बढ़ेगी। तो दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो अच्छे अमल के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार करे, क्योंकि बुढ़ापा आपकी जवानी की अक्कासी है। उसमें नए सिरे से कोई अमल नहीं होता। आप देखें, इसकी मुशाहिदे पर मबनी एक दलील देखें कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी बूढ़े को नहीं देखा, होते होंगे लेकिन मैंने नहीं देखा। जवान बहुत कसरत से देखें। हालांकि देखा जाए तो बूढ़े के लिए इस्लाम कबूल करना जवान की निस्बत आसान है, क्योंकि जवान को जो गुनाह छोड़ने पड़ेंगे बूढ़े से वो वैसे ही छूट चुके होते हैं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। भाई आपने देखा कोई
بوڑھا مسلمان ہوا ہو ہیں لیکن بہت کم ریشو, شاید کسی نے یہاں مجمع میں اکا دکا کوئی ہو جس نے دیکھا ہو. جتنے غیر مسلم, اسلام لانا بھی تو توبہ ہے نا, ایک جرم سے توبہ ہے نا, کفر والے جرم سے توبہ. اسلام کا کسے کہتے ہیں؟ کفر ایک بہت بڑا جرم تھا, اس سے آپ نے توبہ کر لی. جوانی میں انسان بہت کچھ گناہ کر سکتا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ جوانی میں توبہ کا ریشو کم ہو, لیکن کفر سے اسلام کی طرف آنے والوں میں جوانی میں ریشو زیادہ ہے, بڑھاپے میں کم ہے. ایک اور بات, مسلمان جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان میں بھی جوانوں میں توبہ کا ریشو بوڑھوں سے, بول لو نا بھائی کیا ہو گیا, زیادہ ہے. جوانی میں آپ کو توبہ کرنے والے, تبدیل ہونے والے زیادہ نظر آئیں گے. جو بوڑھے مسجدوں میں آ رہے ہیں نا, یہ جوانی میں مسجد میں آنے کی عادت ڈال چکے ہیں, پھر آ رہے ہیں, ورنہ جوانی میں عادت نہ پڑی ہو پھر بڑھاپے میں اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی بوڑھے کو مسجد میں لانا مشکل ہے, وہ نہیں آئے گا. وہ بوکھلاہٹ, اس کو وحشت ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جوانی میں ساری زندگی مسجد سے دور رہے, اب مسجد میں لا کے بٹھایا تو وحشت ہوتی ہے. تو بھائی ایک گزارش ہے, آج ہمارے نوجوانوں کا 24 گھنٹے ہیں. مجھے جب پتہ چلتا ہے, جب ہمارے کوئی لبرل قسم کے رشتہ دار آ جائیں گھر میں رہنے کے لیے, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے پتہ چلتا ہے ہو گیا رہا ہے مارکیٹ میں. بھئی ہمارے بھی ہر طرح کے رشتہ دار ہیں نا, سسرال بھی اتنے ماشاءاللہ ہیں کہ وہ اگر شروع ہو تو پورا اسرائیل ختم ہو جائے گا, سسرال ختم نہیں ہوگا. تو ہر طرح کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں, کچھ مولوی ٹائپ کے بھی ہیں, کچھ درمیانے ہیں, آدھے ادھر آدھے ادھر, کچھ بالکل ہی لبرل ٹائپ کے ہیں, زمانے کے حساب سے چلنے والے. تو نوجوان بھی آتے ہیں, ہر طرح کے آتے ہیں, کبھی گھر میں رہ بھی لیتے ہیں. تو ان کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں. سارا دن ایک گیم آ رہا ہے, ویڈیو کیا نام ہے اس کا, پی جی, ایک پب جی میں لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, سارا دن یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, تو یوٹیوب کی ویڈیو پہ ویڈیو دیکھے چلے جا رہے ہیں. یعنی آدمی دیکھ دیکھ کے انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتے ہیں, ان کو ڈپریشن نہیں ہو رہی, دیکھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. یہ کہتا ہے کیا ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا, ویڈیو گیم, اتنا بڑا آدمی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. بھائی چلو بچہ کھیل رہا ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے, بڑا آدمی ویڈیو گیم کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے بھائی. تو یاد رکھیں, اگر یہ عادت ابھی تبدیل نہیں کی تو بڑھاپے میں پب جی ہی کھیلو گے پھر بیٹھ کے. یہ بتا دوں میں آپ کو, بڑا خطرناک بڑھاپا گزرے گا, بڑا خطرناک بڑھاپا. بڑھاپے میں قرآن کی تلاوت, اللہ کا نام لینا اتنی وحشت ہوگی. آج اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیا تو آسانی سے بن جاؤ گے. ابھی اللہ نے جسم میں لچک رکھی ہے, ہر چیز قبول ہو جائے گی. جب کافر اسلام قبول کر سکتا ہے تو مسلمان اللہ کا نام لینا قبول کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اگر یہ پب جی میں ہی ٹائم گزار دیا اور 12 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے رہے تو بھائی اس قوم کا بڑھاپا پھر بہت ہی ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. چائنا میں ایک قبرستان میں نے بتایا تھا نا کہ جو مرتے ہیں تو اپنے ساتھ نوٹ قبر میں لے کے جاتے ہیں. تو ایسے بوڑھے جب مریں گے تو کہیں گے ہمارے ساتھ ہمارا سیل فون قبر میں رکھو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیکھیں کچھ عادت ڈالیں. لوگ کہتے ہیں ہم سے ذکر نہیں ہوتا, وحشت ہوتی ہے. دنیا میں جس کام سے بھی انسان کو وحشت ہونا, اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کام کرنا, بولو بھائی, شروع کرتے. ٹیسٹ کو گین کرتے ہیں نا, پہلے جو چیز اچھی نہیں لگتی, کمپنیاں جب کوئی نئی چیز, نئی پروڈکٹ لے کر آتی ہیں, پئیں گے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, عادت
ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح زبان کو چسکا لگ جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا نا، صبح اور شام کی تسبیحات، روزانہ کچھ دیر تلاوت، اس سے آپ کو تلاوت کا تھوڑا تھوڑا چسکا لگنا شروع ہو جائے گا، ذکر کا تھوڑا تھوڑا چسکا لگنا شروع ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین دعا سکھائی ہے قرآن کی تلاوت کے لیے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے. جن کو چسکا لگا ہے نا قرآن کی تلاوت کا، ان کو سکون نہیں ملتا، وہ نہیں چین سے بیٹھ سکتے. دیکھو جو رمضان میں ختم قرآن کا جن کو چسکا لگا ہوا ہے، کچھ بھی ہو کہیں نہ کہیں جگاڑ لگا ہی لیتے ہیں. وہ لگایا اس دفعہ بھی بہت لوگوں نے، کہیں بھی کھانچے میں کوئی قاری نظر آیا چل بھائی. تو تلاوت کا بھی ایک چسکا ہے، جن کو یہ لگ جائے وہ چسکا چھوٹتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غموں کے چھٹنے کا سبب بنا دے، وذہاب ہمی وغمی، میری فکروں اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. جتنا بھی غم ہو، متنبی نے کہا ہے نا کہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح، سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. مرد کے لیے سب سے بہترین مقام کون سا ہے؟ گھوڑے کی پشت. گدے والا بستر ہے بھائی، گاؤں تکیے والا بستر، کچن. مرد کے لیے سب سے بہترین مقام متنبی کہتے ہیں وہ جو میری گھوڑے کی ویڈیو آئی ہوئی ہے بھائی، وہ بہت پرانی ہے. آج کل میری گھوڑے کی ویڈیو کسی نے نیچے لکھا ہے دیکھو ارطغرل ڈرامہ شو مار رہے ہیں یہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے، وہ پرانی ویڈیو ہے. یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی، وہ کسی نے پرانی ویڈیو چلا کے اس میں ارطغرل کا میوزک ڈال دیا. نیچے لوگوں نے مجھے یہ بھی ملامت کی میوزک بھی لگایا ہوا ہے، مفتی صاحب کو دیکھو دماغ خراب ہو گیا، ان کا شو مار رہے ہیں، میوزک بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے. وہ پرانی ویڈیو کسی نے نکال کے خود ہی میوزک لگا کے ارطغرل پہ فٹ کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، تو متنبی کہتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج سابح، مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت اس سے زیادہ عزت والا مقام نہیں ہے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور سب سے بہترین ہمنشیں اور سب سے بہترین دوست کتاب ہے. اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. تو جن لوگوں کو قرآن مجید سے انسیت پیدا ہو جائے وہ کبھی بور نہیں ہوتے.